السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، مولانا سعد احمد کاندھلوی کی گمراہی پر ایک اور نیا فتویٰ جاری ہوا ہے۔ مولانا سعد احمد کاندھلوی کو تو بہت لوگ جانتے ہی ہیں، یہ گمراہ کن باتیں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، اور ان کی گمراہی پر آج پھر سے ایک اور نیا فتویٰ جاری ہوا ہے، اور اس فتوے کی تائید بڑے بڑے علماء نے کی ہے، اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند سے بھی ان کی گمراہی پر کئی فتوے جاری ہو چکے ہیں۔ جو یہ فتویٰ ہے، اس پر تائید جو کی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ مفتی جنید محمد پالن پوری، مفتی عزیز الرحمن فتح پوری مدظ اللہ العالی، مولانا محمد عبد القوی قاسمی مدظ اللہ العالی ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد، اور مفتی شفیق احمد قاسمی مدظ اللہ العالی دارالافتاء جامعہ الامام ابی حنیفہ بنگلور، مفتی فرید احمد کاوی مدظ اللہ العالی استاذ فقہ و حدیث جامعہ علوم القرآن جبو سر، بہت سارے ان کے علاوہ بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں جن کی تائید اس فتوے میں ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائے، فتویٰ تھوڑی تفصیل سے ہو سکتا ہے۔ فتوے میں لکھا ہوا ہے سوال کے طور پر: محترم المقام جناب مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام اس مسئلے میں کہ تبلیغی جماعت کے ایک دھڑے کے سربراہ مولوی سعد صاحب کے بیانات ہم لوگوں کے درمیان مسلسل تشویش پیدا کر رہے ہیں۔ شروع میں مشہور ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا ہے، مگر اب تک ویسے اور اس سے سخت گمراہ کن بیانات جاری ہیں۔ پھر ایک خطرناک صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ مولوی سعد صاحب سے متعلق کارکنان و مقررین انہی غلط بیانات کو علاقے میں بہت زور دے کر دہرا رہے ہیں۔ اس طرح ان کی بیان کردہ باطل نظریات امت کے ہر طبقے میں عام ہو کر مضبوط ہو رہے ہیں۔ اب مولوی سعد صاحب کے نئے بیانات جو کئی ملکوں میں جا کر کیے گئے اور اندرون ملک بڑے اجتماعات میں کیے گئے، اس میں جناب نے اپنی باتوں کو بہت زور دے کر کہا کہ یہی صحیح ہے، اور جمہور علماء و مشائخ کی کئی کتابوں کی سخت الفاظ میں تردید کر رہے ہیں۔ گو علماء حق صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ بتلا رہے ہیں، اور امت میں تیزی سے پھیل رہے غلط عقائد و نظریات کی اصلاح کی غرض سے کتنے ہی آسان طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، مگر عوام مولوی سعد کی باتوں کو ہی درست مان رہی ہے، کیونکہ مولوی سعد کے کارکنان یہ باور کرا رہے ہیں کہ مولوی سعد حق پر ہیں، اور مولوی سبقت لسانی سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا، اور معمولی سبقت لسانی سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح امت بھی ان گمراہیوں کو ہلکا اور معمولی مان کر مولوی سعد کو اپنا پیر مان کر ان کی باتوں کو نہ صرف قبول کر رہی ہے بلکہ خوب عام بھی کر رہی ہے۔ اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عوام ان علماء حق سے کٹتے جا رہے ہیں جو صحیح بات بتا رہے ہیں، اور مولوی سعد کے کارکنان ان حق گو علماء سے نفرت بھی کر رہے ہیں اور نفرتیں پھیلا بھی رہے ہیں۔ نتیجتاً عوام تک حق پہنچانا دھیرے دھیرے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے، اور بڑی کثیر تعداد کا بہت سنگین گمراہی کی راہ پر پڑ جانے کا راستہ ہموار ہو چکا ہے۔ علماء کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، انہیں غلط کہنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں کو غلط تعویل کر رہی ہے۔ ان کا شرعاً کیا حکم ہوگا؟ حضرات مفتیان کرام سے دست بستہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی مضبوط و مدلل رہنمائی فرمائے، ورنہ امت کا بڑا حصہ اہل سنت والجماعت سے منحرف ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ المستفتی مشکور عالم صدیقی، ممبئی مہاراشٹر، مورخہ 25 صفر 1447 ہجری بمطابق 20 اگست 2025 عیسوی۔ یہ تھا فتوے کے انداز میں سوال۔ اب اس کا جواب یہ ہے، آپ حضرات اس کا تفصیلی جواب سماعت فرمائے چند علماء کرام کی دلیلوں کی روشنی میں۔ وہ جواب یہ ہے: الجواب حامداً و مسلیاً و مسلماً
اکابر دارالعلوم دیوبند دیگر اکابرین ہند کی مولوی سعد کے افکار و نظریات سے متعلق سخت اصلاحی تحریر آنے کے بعد بھی مولوی سعد کی طرف سے مجمع عام بلکہ تبلیغی اجتماعات میں تحریف دین، انبیاء کی بے ادبی، تنقیص، خلاف شریعت اور تبلیغ کے دیگر طریقوں کی تخفیف و تحقیر جیسی باتیں کھلم کھلا نیز مسلسل ہو رہی ہیں۔ یہ سب باتیں عمداً و قصداً قسمیں کھا کر کہی جا رہی ہیں اور ان کے معتقدین الہامی باتیں قرار دے رہے ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی کہ مصداق اس میں اصلاح کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے دو وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے قائم ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس شخص کے عقائد و نظریات اور اعمال و مسائل کی وجہ سے جو خود اسی تحریر یا تقریر میں ہوں۔ نمبر 2، اس شخص کے ان عقائد و نظریات اور اعمال و مسائل کی وجہ سے جو دوسروں کی تحریر یا تقریر میں اس شخص کے بارے میں ہوں۔ اول وجہ درست اور حتمی ہے، جبکہ دوسری وجہ سے قائم کی گئی رائے کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اگر کسی شخص کے بارے میں دوسروں کی تحریر و تقریر سے کوئی رائے قائم ہو جائے اور پھر اسی شخص کی تحریر و تقریر اس کے خلاف مل جائے تو اپنی رائے بدل دینی چاہیے۔ واضح ہے کہ جناب مولوی سعد کی تقریر میں پائی جانے والی خلاف دین و شریعت بے شمار باتوں میں سے مشتِ از خروائے بطور نمونہ چند باتوں کو مستقل کتابچوں میں جمع کر دیا گیا ہے جو محفوظ بھی ہے۔ اسے پڑھ کر کتاب و سنت کا علم رکھنے والا متکلم کو گمراہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اکابر دارالعلوم کی تحریر میں جناب مولوی سعد کی بہت سی گمراہ کن باتوں کو بیان کیا گیا ہے، جس پر مولوی سعد کے بظاہر رجوع کے بعد دوبارہ سہ بارہ اسے مجمع عام میں لوٹایا گیا، بلکہ بے باک طریقے پر اس جملے کا اضافہ بھی کیا۔ 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا کام نہیں کیا۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ صرف 40 رات موسیٰ علیہ السلام نے دعوت اللہ کا عمل نہیں کیا گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جان بوجھ کر بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ اس کے بعد 2018 عیسوی میں اورنگ آباد کے اجتماع میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعے پر طنز کیا۔ پھر 2019 میں سیدنا سلیمان علیہ السلام پر نکتہ چینی کی اور 2023 میں موسیٰ علیہ السلام پر جیسا کہ عرض کیا گیا 2018، 19 اور اسی طریقے سے 10 عیسوی بعد فجر کے بیان میں عمومی طور پر ایک معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء علیہم السلام پر نقد کیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام پر نہایت خطرناک انداز سے نکتہ چینی کی ہے۔ ان میں سے کسی بھی جرم سے رجوع ثابت نہیں ہے اور انبیاء کی شان میں یہ جملے مسلسل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کب وہ انبیاء علیہم السلام کی پاک سیرت کے بارے میں نکتہ چینی سے باز آئیں گے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العالی نے اپنے خط میں مولوی سعد کی طرف سے دعوت کے کام کو فرض عین کہنے اور اپنی طرف غلط نسبت پر تنبیہ اور نکیر فرمائی تھی۔ خط محفوظ ہے جس پر مولوی سعد نے رجوع کا دھوکہ دے کر آئندہ ایسی باتوں سے برات کا اظہار کیا تھا، مگر ہوا کیا؟ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ اس کے بعد مسلسل اپنے بیانوں میں شد و مت سے انہی باتوں کو دہرایا گیا، بلکہ مزید ڈھٹائی سے قسمیں کھا کر دہرایا گیا۔ مولوی سعد صاحب نے 29 جون 2044 عیسوی کو روانگی کی ہدایت میں کہا، سب سے بڑا فریضہ دعوت اللہ کا ہے جو انبیاء کی بعثت کا اصل مقصد ہے۔ اجتماعی طور پر امت نے دعوت کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں دعوت دینا کوئی فرض نہیں، لازم نہیں ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح ایمان باللہ فرض عین ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمے اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ اس طرح ہر مومن مرد و عورت کے ذمے دعوت دینا بھی فرض عین ہے۔ یہ کیسی حیرت کی بات ہے کہ آپ ایمان کے یہاں تو کہتے ہیں ہاں فرض عین اور دعوت کے بارے میں کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ آپ نے کتنا غلط سوچا ہے، آپ نے کتنی غلط بات سوچی ہے، یہ آپ نے کتنی بڑی بے انصافی کی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان تو فرض عین ہے مگر دعوت فرض کفایہ۔ نیز مولانا نے یوپی جوڑ 30 جون 2024 عیسوی بعد فجر کے بیان میں کہا، اس امت کی نقل و حرکت یہ دعوت کا اصل قوام ہے۔
خروج دعوت کا قوام ہے، کیونکہ دعوت کا فریضہ خروج کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا۔ وجہ اس یہ ہوئی کہ اس زمانے میں دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے رواجی طریقوں کا استعمال اب غالب آ گیا ہے اور دعوت کی سنت ختم ہو رہی ہے۔ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، میری بات توجہ چاہیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچائیں گے، نہ کسی کتاب سے، نہ کسی اخبار سے، نہ کسی پمفلٹ سے، نہ کسی آلے کے ذریعے سے، بلکہ دین کا پیغام خود پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں سے اپنے غیر کا خوف خود نکال دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ قرآن میں ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ ربیع بن عامر نے بادشاہ سے کس طرح بات کی، جس طرح کسی غلام سے کی جائے۔ جس روب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، وہ روب اللہ نے قیامت تک کے لیے دعوت پر رکھ دیا ہے۔ جس روب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، وہ روب قیامت کے لیے دعوت پر رکھ دیا ہے۔ اس لیے قرآن میں صاف کہا ہے، جو اللہ کے دین کا پیغام اللہ کے بندوں تک خود جا کر پہنچائیں گے۔ میں جس طرح کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہی اصل ہے۔ دیکھا، آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے، پٹی پڑھائی ہے کہ دین کی دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اس سنت کو ضائع کرنے کی سوچ ہے۔ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، جس طرح چاہو دعوت دو۔ پہلے ان سے پوچھئے کہ آپ یہ کہیے کہ نماز پڑھنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں، نماز جس طرح چاہو پڑھو، جس طرح تمہارا دل چاہے اس طرح پڑھو۔ پہلے نماز لائیے نبی کے طریقے کے خلاف، پھر ہم سنیں گے کہ آپ نبی کے طریقے کے خلاف دعوت کا کون سا طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ یہ میں آپ سے کھول کر کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، جس طرح نبی کے طریقے پر نماز کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح نبی کے طریقے دعوت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ صاف صاف بات کر رہا ہوں، قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام خود پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ انتہا۔ یعنی مولوی سعد صاحب کا یہ کہنا کہ جس طرح نماز کا خاص طریقہ ہے وہ بدل نہیں ہو سکتا، دعوت کا بھی طریقہ ہے وہ بدل نہیں ہو سکتا، یہ احداث فی الدین نہیں ہے۔ کیا اب بھی اس میں تعویل کی کوئی گنجائش ہے؟ اسی طریقے سے سامعین کرام، ابھی حال ہی میں اگست 2025 ایک عالم صاحب نظام الدین پہنچے۔ اس وقت مولانا سعد صاحب کا بیان چل رہا تھا اور بیان کا آخری مرحلہ تھا، جس میں مولانا سعد صاحب کہہ رہے تھے کہ آج لوگ اپنی محنت کو قلم اور اوراق کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قلم سے دین کا کام ہو سکتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ قلم سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ اور مولانا نے مولانا یوسف کے حوالے سے کہا کہ قلم سے دین کا کام کرنا ایسا ہے جیسا کہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو وہ آپ نے ثبوت کے طور پر لکھے تھے کہ ہمارا خط لے کر فلاں آدمی آ رہا ہے، پہچان کے لیے، ثبوت کے لیے اللہ کے رسول نے خط لکھے ہیں۔ بس ان خطوط کی اتنی حیثیت ہے، باقی قلم اور کاغذ سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، سورۃ القلم آیت 1۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور قسم صرف عظیم چیزوں کی کھائی جاتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ قلم اور تحریر دین کے پیغام کو پہنچانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت 2۔ قرآن خود کتاب ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب کو دین کے لیے غیر مؤثر کہنا گویا خود قرآن کو غیر مؤثر کہنا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 30 سورۃ النمل آیت 30۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت خط کے ذریعے دی۔ یہ تحریر سے دین کی تبلیغ کی سری دلیل ہے۔ انبیاء کرام کے صحیفے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، سورۃ البینہ آیت 2-3۔ رسول پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے تھے جن میں سیدھی اور مضبوط باتیں لکھی ہوتی، اور یہ بھی تحریری دعوت کا ثبوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو لکھ کر محفوظ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔
قید العلم بالکتاب المستدرک للحاکم 365۔ علم کو لکھ کر قید کرو یعنی تحریر کے ذریعے محفوظ اور منتقل کرو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم، کسریٰ فارس، نجاشی حبشہ اور دیگر حکمرانوں کو اسلام کی دعوت خط لکھ کر دی۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ قرآن، احادیث، فقہ اور دین کے سارے علوم کتابوں میں محفوظ ہیں، اسی سے پھیلائے جا رہے ہیں، جبکہ مولوی سعد صاحب تقریر بلکہ دعوت کے مروج نہج کو ضروری بتلا کر صراحتاً دین کے دیگر شعبوں کی تخفیف نیز عوام الناس کے ذہنوں سے ان کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں۔ حاصل یہ کہ جس بات پر شیخ الاسلام مدظ اللہ نے نکیر فرمائی تھی، بلکہ انہیں سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ دعوت کا مروجہ طریقہ فرض عین ہے، تو اس کی حدود کیا ہے؟ جس طرح دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، مال کا 40واں حصہ دینا فرض ہے، اسی طرح دعوت میں جانے کی کیا حدود ہیں؟ سال میں 1 مرتبہ 3 دن لگانے سے فرض ساقط ہوگا، مہینے میں کتنی مرتبہ گشت کرنے سے فرض ذمے سے اترے گا؟ ان باتوں کا مولوی سعد کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے باوجود مولوی سعد صاحب اسی بات پر شد و مت سے اڑے ہوئے ہیں اور بار بار اسے دہرا رہے ہیں۔ بلکہ اوپر آپ نے پڑھا کہ نماز کی طرح فرض عین کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ احداث فی الدین اور تحریف نہیں ہے؟ کیا اب بھی اس شخص کے بدعتی گمراہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ ایک جگہ تو مولوی سعد صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں خروج نہ کرنے کو جرم نہیں سمجھتے۔ اس میں صاف صاف خروج نہ کرنے کو جرم کہا ہے، یعنی نہ نکلنے والے مجرم ہے۔ گویا ان کی نظر میں تمام علماء جو دعوت کے مروجہ طریقے سے جڑے نہیں ہیں مجرم کہلائیں گے، اور وہ بھی دین کے مجرم یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب والعیاذ باللہ۔ اب ان کے بقول وہ اہل علم جو دعوت کے کام میں جڑے نہیں ہیں مگر ان کی تائید کرتے ہیں، وہ بھی فرض عین کے تارک اور مجرم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے مولوی سعد صاحب کے کتنے چلے اور 4 مہینے لگے ہیں، اور کیا ابھی بھی لگا رہے ہیں؟ کیا اگر نہیں تو ان کے بقول وہ بھی تارک فرض عین اور مجرم ٹھہرے؟ یہ شخص شریعت میں منچاہی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس سے غلط اور برے نتائج کہاں تک پہنچتے ہیں۔ مولوی سعد ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ قرآن مجید اس قسم کی آیتوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کوشش اور دعوت پر منتج نہیں ہے، اور اگر کوشش پر منتج ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور دیگر مشرکین مکہ بھی ایمان لے آتے، چونکہ ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی تھی۔ دوسرے الفاظ میں ان لوگوں کا ایمان نہ لانا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور لگن میں کمی پر دال ہوگا۔ بہرحال مولوی سعد نے اگر عمدن یہ بات کہی ہے تو ان کا دعویٰ کفر کو مستلزم ہے، اس کے بعد اس دعوے سے برات بھی ثابت نہیں۔ نیز فقہ کا قاعدہ ہے کہ کوئی باطل بات یا دعویٰ علانیہ ہو تو اس سے برات بھی علانیہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ عربی عبارتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی دلیل بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بیان فرمایا کہ ہدایت دینا صرف اس کے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، 56 سورۃ القصص آیت۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، سورۃ الرعد آیت 33۔ اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہ دونوں آیتیں واضح کر رہی ہیں کہ ہدایت اللہ کی صفت ہے، اور انبیاء کرام کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اصل ہدایت اللہ کی مشیت سے آتی ہے، اور ایسی بے شمار آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ دعوت، تعلیم، تزکیہ ہے۔ قرآن کریم میں صاف صاف ہے ما علی الرسول الا البلاغ، سورۃ المائدہ آیت 99، اور رسول پر صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف بات پہنچاتے ہیں۔ تفسیر طبری 396 جلد 6۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ توفیق نہ دے تو نبی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ شعب الایمان بیہقی 28:2۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر
ہدایت کے اللہ کی صفت ہونے کا انکار کرے تو وہ قرآن کی کھلی نصوص کے خلاف بات کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ جن الفاظ میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کے کسی بھی حکم یا بات کا استہزاء و مذاق اڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں سے کسی کا انکار، اعتراض، استہزاء یا استخفاف ہو، یا کسی نبی علیہ السلام کی توہین و گستاخی یا استخفاف ہو، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے الفاظ کہنے سے لعیاذ باللہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ فتاوی بن نوری ٹاؤن، فتاوی ہندیہ میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار صریح کفر ہے۔ اس سے بعد عربی عبارتیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے، ہم یہاں مولوی سعد صاحب سے یقینی طور پر حسن ظن رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے یہ جملے لا علمی یا زبان کی لغزش کی وجہ سے نکلے ہوں گے، مگر یہ اتنے خطرناک جملے ہیں کہ لا علمی میں نکلنے کے باوجود سمجھدار شخص مجمع عام میں اس سے برات کا اظہار کرتا، جو یہاں نہیں پایا گیا، خصوصاً جبکہ علماء نے اس پر سخت نقد بھی کیا ہو۔ موصوف ایک جگہ کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے سب، یہ وہ بڑا دعویٰ ہے جو اب تک سوائے پیغمبروں کے کسی نے نہیں کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورۃ النجم آیت 3-4۔ خدا کے نام پر اس طرح بولنا سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا اس طرح بولنا اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی بات خدا کی بات ہوتی ہے۔ اس امت میں ہزاروں ایسے حضرات ہوئے جنہیں خدا نے اپنی ولایت و محبت کا شرف عطا فرمایا، وہ الہامات سے بھی نوازے گئے اور کرامات شرف سے بھی مشرف کیے گئے، مگر ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کی طرف سے بول رہا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کوئی شخص بھی ولایت کے تمام مراتب و منازل طے کر جائے پھر بھی اسے یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ میں خدا کی طرف سے بول رہا ہوں۔ یہ صرف پیغمبر کا حق ہے، کیونکہ پیغمبر اپنی خواہشات کے تحت نہیں بولتے۔ مولانا سعد احمد کاندھلوی کا اپنے متعلق اس طرح کے الفاظ بولنا کسی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ اس دعوے پر یہ بات لازم آئے گی کہ اب جو کچھ میں کہوں وہ خدا کی بات ہوگی، اور جو شخص مجھے اور میری بات کو قبول نہیں کرے گا اور میری اطاعت و بیعت نہیں کرے گا، وہ در حقیقت خدا کی بات کو رد کر دے گا اور آخر کار وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک جگہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، معجزہ نبوت کا خاصہ نہیں بلکہ دعوت کا خاصہ ہے، استغفر اللہ من ذالک۔ جبکہ عقائد کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ معجزہ نبوت کی تصدیق کے لیے ہوتا ہے، معجزہ نبی کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی فعل ہوتا ہے۔ دروس العقائد میں ہے، معجزہ مشتق ہے عجز سے، اور اس سے معنی ہے عاجز کرنے والا۔ اصطلاحی معنی اس سے یوں بیان کیے گئے ہیں، المعجزۃ ہی امر خارق للعادہ یظہر علی ید مدعی الرسالۃ من اللہ تعالی الحسون الحمیدیہ 55۔ ترجمہ، خلاف عادت وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدعاتی رسالت پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہو، اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کے اختیار سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا ذاتی فعل ہوتا ہے، جو کہ نبی کے ہاتھ پر دعوی نبوت کے ثبوت کے لیے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اسلامی عقائد میں ہے معجزے کا دلیل نبوت ہونا۔ عام انسانوں کی فطرت ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص غیر معمولی دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس سے دلیل کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کیا دعویٰ ہوگا کہ ایک شخص یہ کہے کہ وہ لوگوں کی طرف خدا کا فرستادہ ہے۔ چونکہ یہ دعویٰ بہت بڑا اور بہت غیر معمولی ایکسٹرا ہے، اس لیے اس کی دلیل اور نشانی بھی غیر معمولی ہونی چاہیے۔ اور اگرچہ وہ لوگ جو عالی فہم اور سلیم الطبع ہوتے ہیں، ان کے لیے اصل دلیل تو نبی کی ذات و صفات اور اس کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن عام لوگ جو ظاہری اور حسی نشانیوں سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تشنع نہیں چھوڑتے اور ضرورت و مصلحت کے مطابق اپنے انبیاء کو ایسی نشانی عطا فرماتے ہیں جن کو دکھانے سے دوسرے تمام انسان عاجز ہوں، تاکہ کوئی شخص انبیاء علیہ السلام سے معارضہ نہ کر سکے کہ ایسا تو اور لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، سورۃ الشعراء آیت 154۔ تم بھی ہماری طرح انسان ہو، اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ اس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، سورہ ہود آیت 64۔ اے میری قوم، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو وہ بولا، سورۃ الاعراف آیت 106، یاد رہے کہ معجزہ کرامت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو کسی نبی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کو ظاہر فرماتے ہیں۔ نبی یا ولی کو قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ از خود جب چاہے معجزہ یا کرامت کر کے دکھلا دیں۔ اسلامی عقائد۔ جنوبی افریقہ کے اجتماع میں مولوی سعد صاحب نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے بیان دیا کہ 300 صحابہ نے منافق عبداللہ بن ابی بن سلول کا ساتھ دیا تھا۔ جنگ احد میں اسے بڑا مان کر اسے ساتھ چلے گئے، جبکہ حقائق واضح ہے وہ 300 لوگ جو عبداللہ بن ابی بن سلول نامی منافق کے ساتھ شامل ہوئے تھے خود منافقین تھے۔ یہ بات انتہائی غلط اور توہین آمیز ہے کہ یہ کہا جائے کہ نیک اور پاک صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت کے وقت چھوڑ دیا۔ مولانا سعد صاحب کا یہ کہنا کہ 300 صحابہ نے منافقوں کے رہنما کا ساتھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ان کے ساتھ چلے گئے، یہ سراسر ضلالت و گمراہی ہے۔ مولوی سعد صاحب کی جانب سے صحابہ کا لفظ منافقین کے ساتھ استعمال کرنے کا آزادانہ استعمال سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ عوام الناس کے دلوں میں صحابہ کی عظمت کم کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر متزلزل وفاداری اور عزم و قربانی قابل ذکر ہے اور بلا شبہ ہیں۔ ان کی قربانیاں اور مصائب کے وقت ساتھ میں کھڑے رہنا، ان کی بہادری نیز ان کے ایمان کامل کا ثبوت ہے۔ یہ کہنا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ان کے عظیم کردار کی تذلیل اور دینی بنیادوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کے کردار کو شکوک و شبہات میں ڈالنا مسلمانوں کے دلوں میں مقام صحابہ نیز محبت صحابہ کو کم کرنے کی سعی اور کوشش ہے۔ اسی بیان میں مولوی سعد نے کہا کہ 40 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جبکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ صحابہ کرام کی اجتہادی خطا تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں مولوی سعد کا الفاظ کا انتخاب ان کے مزاج کا عکاس ہے، جس سے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو تقویت ملتی ہے کہ یہ اب انفرادی بیانات سے رجوع کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ان کی ذہنیت بگڑ چکی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے 3 خطوط کا خلاصہ۔ آپ حضرات سماعت فرمائیں، ہم امت کا مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنہ والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کے قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں اور مولوی محمد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرق ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ موقف دارالعلوم دیوبند مورخہ 22 صفر 1338 ہجری مطابق 2016۔ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہوئے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہ اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا موصوف کے ان دور اذکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریقے پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وضاحتی تحریر دارالعلوم دیوبند مورخہ 2018۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے 2016 اور 2018 میں جن شکوک و شبہات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا
کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس تحریر کے بعد مولوی سعد مسلسل خلاف دین و شریعت بیانات دیتے رہے، جو ابھی بھی بدستور جاری ہے، لہٰذا ان کے اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹنے کے یقین کے ساتھ شرعاً گمراہ ہے۔ دارالعلوم کی تحریر میں واضح طور پر یہ بات ہے کہ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ مولوی سعد کے معتقدین میں جو علماء اور سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ مولوی سعد کی افواہات کو غلط جاننے کے باوجود ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یا خاموش ہے، تو سمجھ جائیے کہ اب یہ کوئی فرقہ ضالہ بننے جا رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی 2016 اور 18 تحریرات میں واضح اشارہ موجود ہے کہ یہ شخص گمراہی کے راستے پر ہیں۔ العاقل یکفی الاشارہ۔ اب 7-8 سال کے بعد بھی اپنی روش سے نہیں ہٹے، بلکہ مزید ڈھٹائی کے ساتھ اسی سمت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس شخص کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یاد رہے کہ دارالعلوم دیوبند چہار دیواری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر اور نظریات کا نام ہے، جسے اہل سنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے، جس کا سرچشمہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ فکر عالم کے کسی بھی کونے سے دینی گمراہ لوگوں کا تعاقب کر سکتی ہے، اس پر قدغن لگا سکتی ہے۔ فکر دیوبند کے حامل کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ بلا خوف لومت لائم غلط کو غلط کہیں اور امت کی رہبری فرمائے۔ آج غیر جانبداری کے فیشن نے امت کا ستیاناش مار دیا ہے۔ غلط کو غلط جاننے کے باوجود سکوت اختیار کرنے سے عند اللہ جواب دہی سے بچ نہیں سکتے۔ علماء کرام کی بڑی جماعت کی حیران کن خاموشی نے اس شخص کو بڑھاوا دیا ہے۔ واضح ہے کہ کچھ علماء نے مولوی سعد کی افواہات کو الگ الگ کتابچوں میں جمع کیا ہے، جو مولوی سعد کی کچھ تقاریر کا حصہ ہے۔ تمام علماء کو چاہیے کہ ایک مرتبہ ان کتابچوں کو ضرور ملاحظہ فرمائے جن کے اسماء اخیر میں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے باوجود اطمینان نہ ہو تو بنفس نفیس کچھ وقت کے لیے نظام الدین جا کر مولوی سعد کے بیانات سن لے، خود اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا بڑا پڑھا گیا تھا اس سے کچھ زیادہ ہی پایا گیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد عبد المالک صاحب مدظ اللہ رئیس شعبہ علوم الحدیث و رکن مجلس فقہی دارالافتاء مرکز الدعوہ الاسلامیہ ڈھاکہ نے مولوی سعد کاندھلوی سے متعلق ایک استفتاء کا مفصل جواب تحریر فرمایا ہے، جس سے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ ہم نے مولانا سعد صاحب کے قدیم و جدید مفصل بیانات کا از خود بہت غور سے جائزہ لیا ہے۔ مولانا سعد صاحب کی ان بیانات اور ان کے حالات کی بنیاد پر ان کی جو چیزیں بالکل علانیہ طور پر سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے: نمبر 1، مولانا سعد صاحب کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط اور منمانی تشریحات موجود ہیں، جو تحریف اور تفسیر بالرائے میں داخل ہے۔ نمبر 2، ان کے بیان میں دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید بلکہ ان کا استخفاف ہوتا رہتا ہے، جو فکری گمراہی اور غلو فی الدین کی منکر ترین صورت ہے۔ نمبر 3، ان کے بیانات میں دعوت و تبلیغ کی ایک محدود صورت کے علاوہ دیگر مشروع صورتوں کا انکار ہوتا رہتا ہے۔ دعوت و تبلیغ سے متعلق سارے نصوص شرعیہ کو صرف اپنی احداث کردہ ایک ہی صورت پر منطبق کیا جاتا ہے۔ یہ بھی غلو تحریف فی الدین اور فکری بدعت ہے، اور فکری بدعت سیئہ کی خطرناک قسم ہے۔ نمبر 4، ان کے بیانوں میں انبیاء علیہم السلام کی شان میں بے ادبی بھی پائی جاتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہاں تک کہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نازیبا انداز سے انہوں نے نکتہ چینی کی ہے۔ یہ کتنی خطرناک گمراہی ہے، اسے واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو مقرر موصوف کی غلط نظریات کو پشت پر بالعموم سیرت اور تاریخ کا کوئی واقعہ نظر آئے گا جس کو یا تو غلط سمجھا گیا یا سیرت کی دیگر روایات سامنے نہیں رکھی گئی، یا اصول فقہ میں دسترس نہ ہونے کی وجہ سے استنباط میں غلطی ہوئی، یا اسی طریقے سے منکر اور معلول روایت کو صحیح سمجھ لیا گیا۔ نمبر 5، موصوف نے دین اور دعوت دین کا ایک مصنوعی خود ساختہ خاکہ ذہن میں تیار کر لیا ہے، اس کو وہ سنت سمجھتے ہیں اور اسی کو سیرت قرار دیتے ہوئے تعلیم و تربیت اور دعوت کے دوسرے مشروع و مباح طریقوں کی علی الاعلان تغلیظ و تردید کرتے ہیں۔ مقرر موصوف نے قرآن و حدیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات پر
ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ غور و فکر کر کے غلط نتائج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ان کے اسلوب و انداز بیان سے منصب نبوت پر بھی آنچ آ جاتی ہے۔ واقعات کو پیش کرتے وقت وہ اپنی فہم سے ایسے امور بڑھا دیتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور واقعات پر تبصرہ کرتے وقت ایسا پرخطر اسلوب اختیار کرتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ہرگز شاید وہ واقعات کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی کی غلطی پکڑ رہے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں نبی سے غلطی ہو گئی، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، تم ان کی طرح ایسا نہ کرنا۔ نمبر 6، اپنی غلط باتوں کو ثابت کرنے کے لیے آیت، حدیث، واقعہ سیرت نبویہ، واقعہ سیرت صحابہ میں معنوی تحریف کرنا، روایات میں اپنی طرف سے اضافہ کر دینا، یہ تو ان کے بیانات میں ایک عام چیز ہے۔ نمبر 7، پہلے کہ کسی مصنف کی کوئی شاذبات مل جائے یا کہیں کسی کے زلات و تسامحات مل جائیں تو ان کو غنیمت سمجھ کر اپنی حمایت میں پیش کرنا، یہ ان کا اور ان کے متبعین کا خاص وتیرہ ہے۔ نمبر 8، علماء معاصرین اور مشائخ کرام کے بارے میں بدزبانی کرنا اور ان کے بارے میں بدگمانی پھیلانا ان کے بیان میں ایک عام چیز ہے۔ نمبر 9، پوری دنیا میں عوام کو علماء کرام کے مقابل کھڑا کر دینا، بالخصوص ہندوستان اور بنگلہ دیش میں تو بالکل علانیہ طور پر اپنے غلط نظریات اور مشتبہ پالیسی کے ذریعے عوام کو مدارس اور علماء کرام کے مقابل کھڑا کر دیا۔ ان کا لسان حال یہ کہتا ہے کہ جتنا چاہو ان کی مخالفت کرو اور جتنا چاہو ان کو مقابلہ کرتے رہو۔ ادھر تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت سمجھو اور یہ کہ مدارس دین کے قلعے ہیں۔ کبھی یہ بھی کہا کہ علماء کو اپنا محسن سمجھو، ان کی اصلاح قبول کرو، لیکن اپنے بیانات اور کردار کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں بالکل الٹا نظریہ جما دیا ہے، جس کے آثار ہر جگہ لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ ہمارے نزدیک تو صرف یہی بات مولانا سعد صاحب کی گمراہی کے لیے کافی تھی، کیونکہ داعی کا کام ہے عوام کو علماء و مشائخ کے ساتھ جوڑنا، نہ کہ ان کے مابین دوری پیدا کرنا، چاہے جائے کہ عوام کو علماء کے بالمقابل کھڑا کر دینا۔ اب جب اس شدید گمراہی کے ساتھ گمراہیوں کا ایک اور انبار موجود ہے، پھر اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نمبر 10، ملت اسلامیہ میں جتنے لوگ کجروی و کج نظری کا شکار ہوئے، اگر غور و تأمل سے دیکھا جائے تو ان کی گمراہی کا یہی ایک سبب تھا کہ انہوں نے اجتہادی صلاحیتوں سے محرومی کے باوصف ائمہ اجتہاد سلف صالحین اور معاصر اہل حق علماء پر اعتماد کرنے کے بجائے خود رائے و خود روی اختیار کر کے اپنا راستہ الگ بنا لیا۔ بس دارالعلوم دیوبند نے 131 جنوری 2018 کی تحریر میں جس امر پر متنبہ کیا تھا وہ بالکل مبنی بر حقیقت تھا کہ مقرر موصوف کم علمی اور طبیعت کی آزادی کی وجہ سے قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ میں مجتہدانہ انداز سے غور و فکر کر کے دور اذکار اجتہادات کرنے کی روش پر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاذ اور منکر اقوال و آراء اور غلط و گمراہ کن افکار و نظریات یکے بعد دیگرے مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ حاصل یہ کہ مولوی سعد صاحب کے بیانات اپنی نظریات کی خاطر آیات و احادیث، واقعات، سیرت اور دینی اصطلاحات میں تحریف کرنا، آیت کے ترجمے میں اپنی طرف سے کچھ جوڑ دینا، حدیث میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دینا، بلکہ کوئی حدیث بردستہ گھڑ لینا، یہ سب ان کے بیانات میں ایک معمولی چیز ہے، اور کسی ادنیٰ مناسبت سے بلکہ کسی بھی مناسبت کے بغیر ہی کسی تبلیغی جماعت کے حادث اصطلاحات کو سیرت اور حیات صحابہ کے مختلف واقعات میں بلا جھجک استعمال کرتے رہنا، یہ تو گویا ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں۔ وہ تو یہ کام بالکل ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ ان واقعات میں گویا یہ اصطلاحات بالکل ان کی یہاں مروج معنی ہی میں استعمال ہوئے ہیں۔ حد یہ کہ کبھی ان واقعات میں ان اصطلاحات کا کوئی شائبہ بھی موجود نہیں ہوتا، اور قریب و بعید کا کوئی ایسا لفظ کہ اسے غلط مفہوم پہنا کر یہ اصطلاحات استعمال کیے جا رہے ہوں، پھر بھی وہ واقعہ بیان کرتے وقت اپنی طرف سے ان اصطلاحات کو وہاں داخل کرتے رہتے ہیں۔ احداث، بدعت اور شریعت میں دخل اندازی اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا ان سب باتوں کے باوجود مولوی سعد کو گمراہ نہیں کہا جائے گا؟ کیا اب بھی یہ مسلک کے اختلاف کی مانند کہا جائے گا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریف دین کے اسباب بیان کرتے ہوئے رقم اعتراض ہیں، یعنی دین میں ایک تحریف یہ بھی ہے کہ سنن اور مستحبات کو واجب کی طرح لازمی و ضروری قرار دے لیں،
حجت اللہ البالغہ علماء ایم پی کی ایک جماعت کی جانب سے مولوی صاحب کاندھلوی کی کچھ باتوں کو لے کر دارالعلوم دیوبند سے استفتاء کیا تھا۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند نے اس پر ایک مفصل فتویٰ تحریر کیا ہے جس سے آخری سطور مندرجہ ذیل ہیں۔ مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات از روئے شرع درست نہیں ہے۔ ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شرعیہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوح تشریحات پر مبنی ہیں۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اسی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کریں، بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے اکابر کی تشریحات کا اتباع کریں اور ان سے سر منہ انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویلات کر رہے ہیں اور مقرر صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے، وہ عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند تبلیغی جماعت کا من حیث الجماعت کبھی مخالف نہیں رہا۔ یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کے نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس سے بھی پہلے تفصیلی موقف اہل علم کی خدمت میں شائع کر کے اپنا دینی و شرعی فریضہ انجام دے چکا ہے اور اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے، اور اب یہ مزید مفصل و مدلل موقف اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ قابل اعتماد مقامی علماء کرام جن سے مسائل شرعیہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس معاملے میں بھی ان سے رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور امت مسلمہ کی ہر طرح کی شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، آمین۔ لہٰذا یہ شخص اپنے ذہن اور دماغ کی قوت سے قرآن و احادیث کے مطالب کی اختراع کرتا ہے اور من پسند تفسیر کرتا ہے۔ وہ قرآن و احادیث سے معنی کی تحریف کے درپے ہے اور بدترین قسم کا گمراہ ہے، اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضلوا فاضلوا کا صحیح مصداق ہے۔ ایسے شخص کے بیانات سننا جائز نہیں، اس کے اجتماعات میں بھی شرکت سے مکمل احتیاط چاہیے۔ ایسے شخص سے برات کا اظہار کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح وہ علماء اور سمجھدار لوگ جو مولوی سعد کی گمراہ کن باتوں کو غلط جاننے کے باوجود علی وجہ البصیرت ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو مولوی سعد کا ہے۔ البتہ عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ صرف دین کے نام پر نظام الدین سے جڑا ہے، مولوی سعد کی حفوات سے وہ واقف نہیں، انہیں گمراہ نہیں کہا جائے گا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، فقط واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم و احکم۔ سامعین کرام، یہ تھا بہت تفصیلی فتویٰ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ یہ فتویٰ PDF کی شکل میں تھا۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مولانا سعد احمد کاندھلوی کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔